حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ کرامت کا مطلب کیا ہے پہلے یہ بھی سمجھ لیں۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا کرامت ہے، پانی پر چلنا کرامت ہے۔ کرامت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں بھی کرامتیں ہیں، لیکن کرامت دراصل کہتے کس کو ہے؟ کسی اللہ کے نیک بندے سے ظاہر ہونے والا وہ عمل جو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جس بندے سے کرامت ظاہر ہو رہی ہے وہ اللہ کے پاس اونچا مقام رکھتا ہے، اسی لیے کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ کے پاس مقام نہیں ہوتا تو کوئی کرامت بھی نہیں آتی۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، کرامت یعنی کسی بندے سے ظاہر ہونے والا خارق عادت، خلاف عادت وہ عمل جو یہ بتاتا ہے کہ ان کا اللہ کے پاس بہت اونچا مقام ہے، کیونکہ کرامت کا اصل معنی ہے بزرگی، کرامت کا اصل معنی ہے شرافت۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جن کی بزرگی ہے انہی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں پر کھٹمل زیادہ رہتے ہیں، بعض مقامات پہ ہوتے ہیں لکڑیوں میں، بستر میں، ایسے مقامات پر کھٹمل پائے جاتے ہیں، تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اگر اس مقام پہ حضرت غوث پاک کا ذکر کر لیا جائے تو سارے کھٹمل چلے جائیں گے، یعنی مشکل اور پریشانی میں ڈالنے والے کیڑے بھی اس جگہ نہیں رہتے جہاں حضرت غوث پاک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب غور کیا جائے کہ حاضرین آج ہمارے گھروں میں کہاں ذکر ہو رہا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ اگر حضرت غوث پاک کا ذکر کہیں مسجدوں میں جلسوں میں کیا جائے تو بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے لوگ حاضر ہو جاتے، اور جب کھانے کا اہتمام کیا جائے تو سارے لوگ آ جاتے۔ آپ آزما کر دیکھ لیجئے، جلسہ ہے، جلسے کے بعد کھانے کا اہتمام ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ، آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر منعقد کیا جا رہا ہے، اس کے بعد تناول تبرک کا اہتمام ہے، تو جلسے میں آپ کو 40 لوگ ملیں گے تو طعام کے لیے 400 لوگ آئیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو حضرت غوث پاک کے ذکر سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ان سے محبت ہے، ہاں کھانے سے محبت ہے، کھانے سے محبت ہے، اس لیے کھانے کے وقت آتے ہیں۔ حضرت غوث پاک کے ذکر سے محبت ہوتی تو شروع سے بیٹھے ہوئے ہوتے جلسے میں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، مطلب آج دین میں بھی مطلب پرستی ہے، دین میں بھی مطلب پرستی، دنیا میں تو لوگ کر لیتے ہیں مطلب کے کام، افسوس کی بات ہے کہ دین میں بھی مطلب پرستی سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو مسجدوں میں جو جلسے ہوتے ہیں اس میں تو کوئی شریک ہو رہے نہیں، لیکن گھروں میں تو اہتمام بالکل ختم ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، اللہ والوں کا ذکر پاک، صحابہ کرام کا ذکر پاک، حضرت غوث پاک کا تذکرہ ہر دن ہم کو اپنے گھر میں کرنا چاہیے۔ اگر گھروں میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کیا جائے، ان کی زندگی کے طور طریقے، عبادتوں کے سلیقے اور ان کی کرامتیں وغیرہ بیان کیے جائیں تو بچے بھی ہمارے یہ جانیں گے کہ بھائی میں مسلمان ہوں۔ ورنہ بچے کیا سمجھیں گے؟ لڑائی جھگڑے دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ اپن لڑنے کو پیدا ہوئے۔ گھر میں ماں باپ کی بحثیں دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ اچھا بحث کرنا اصل مقصد ہے زندگی کا۔ اور دنیا داروں کی باتیں، کرکٹرز کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہیرو کی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا کی سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بچے یہ سمجھیں گے کہ ہاں ہم کو یہ کرنا ہے۔ گھر میں ماں باپ جو سکھائیں گے، جو کریں گے بچے وہ سیکھیں گے۔ اسی لیے پچھلے زمانے میں بڑے بڑے اکابر، ماں باپ، ماں اور ان کے والدین گھروں میں بزرگوں کا ذکر کرتے تھے، سرکار کا تذکرہ ہوتا، صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا، اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے گھر میں کھٹمل تو کھٹمل ہے، پورا شیطان بیٹھ چکا ہے، گھر میں شیاطین کا بسیرا ہے۔ کیا دلیل ہے کہ ہمارے گھر میں شیاطین ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن نہیں پڑھتے، اور کیا چاہیے؟ گھر میں ہمارے شیطان ہے، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں۔
اگر ہم گھر میں قرآن اور نماز پڑھنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے گھر میں شیطان نہیں ہے اور جن نہیں ہے. بالکل واضح بات ہے، کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اب نہ لیمو لے جانے کی ضرورت ہے، نہ بھلامہ لے جانے کی ضرورت ہے، نہ ناریل گھر میں بننے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، نہ گھر کی بندش کرنے کی ضرورت ہے. کہیں کسی کے پاس چلے گئے، ہمارے گھر میں بہت پریشان ہیں صاحب، صبح شام جھک جھک چل رہی ہے گھر میں، تو انہیں بولتے بندش کرنا پڑتا. پورا گھر بنا لیے، پھر بندش کی کیا ضرورت؟ یہ بندش کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھیے، گھر میں قرآن پڑھیے، درود پاک کا اہتمام کریے، اللہ رسول کا نام لیجئے، بزرگوں کا تذکرہ کیجئے. اس سے بڑی اور کون سی بندش ہے؟ ناریل قرآن سے بڑھ کے ہو گیا، لیمو قرآن سے زیادہ ہو گیا. پھر ناریل اور لیمو پہ بھروسہ ہے مگر قرآن پہ بھروسہ نہیں ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے. کہاں ماننے والے؟ ہم تو ناریل کو ماننے والے ہیں، ہم تو لیمو کو ماننے والے ہیں. گھر میں لیمو ناریل باندھ کے سمجھ رہے ہیں کہ گھر کی بندش ہو گئی. اگر بندش واقعتاً ہوتی تو ہم قرآن پڑھنے لگتے، نماز پڑھنے لگتے، حرام سے بچتے، گالی گلوچ سے بچتے، بچوں کی اچھی تربیت کرتے. گھر کی نحوست جانے کا طریقہ یہ ہے، نہ کہ ناریل ہے. بہرحال حاضرین کرام، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک اس مقام پر کیا جائے جہاں پر کھٹمل زیادہ رہتے ہیں تو وہ کھٹمل بھی دفع ہو جاتے ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں اگر کسی کا سامنا شیر سے ہو جائے کہ شیر اس کے سامنے آ رہا ہے اور وہ پوری توجہ کے ساتھ حضرت غوث پاک کا ذکر کرے یا آپ کا نام لے یا آپ کا کوئی واقعہ بیان کر لے اپنے طور پر، فوراً وہ شیر اس کا راستہ چھوڑ کر راستہ بدل دے گا. یہ بڑے بڑے اللہ والے فرما رہے ہیں، 400 سال کے بزرگ ہیں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. وہ لکھ رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکرہ عند توجہ الاسد الیہ انصرف عنہ، یعنی اگر ذکر کیا جائے حضرت غوث پاک کا اس وقت جب کہ شیر سامنے آ رہا ہے تو وہ راستہ چھوڑ کر پلٹ جائے گا. لیکن اس پر اتنا یقین بھی ہونا چاہیے